اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وسلم۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ میرا رب ہمارے دلوں کو اور ہمارے مزاج کو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی آل پاک کی مودت کی راجدھانی بنا دے، تاکہ زمانے کی کوئی روش، کوئی رواج ہمیں ہماری بقا کے شعور سے غافل نہ کر سکے کہ یہ ایسا طرز حیات ہے جیسا مچھلی کا ہوتا ہے۔ مچھلی پانی کے ساتھ ہی زندہ رہتی ہے اور پانی سے نکل کر مر جاتی ہے، اور پھر یہ مر کر کٹی ہوئی، مسالے لگ کر بھنی ہوئی، تیز آگ پر تیز گرم گھی میں پکی ہوئی مچھلی جب انسان کھاتا ہے تو کھانے کے بعد بھی یہ مچھلی انسان کو پانی پینے پر مجبور کرتی ہے۔ یہی مودت کا مفہوم ہے کہ انسان مر کٹ بھی جائے لیکن رشتہ مودت نہ کٹے۔ زمانے کی ہر روش، حالات کی ہر آزمائش، بدلتا رواج اور فیشن کچھ بھی انسان کو اس در سے نہ موڑ سکے، اور انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل پاک کے در پر جھکا رہے۔ ہمارا خود کا سینہ اس جذبہ مودت میں ہوگا تو ہی ہم اپنی اولادوں اور نسلوں کو اس در کی غلامی کا پٹا پہنا سکیں گے۔ اس لیے آج کے پرفتن دور میں بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں مضبوط سہارا دیتا ہے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من راکب فیہا فقد نجا ومن تخلف عنہا ہلک وغرق۔ مفہوم سنیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے، کشتی نوح کی طرح ہے۔ من راکب فیہا، کوئی بھی اس میں سوار ہو گیا، کالا، گورا، عربی، اجمی، خطا کار، گناہ گار، جو بھی میری اطرت کی ناؤ میں سوار ہو گیا، فقد نجا، پس سمجھو کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ ومن تخلف، اور جو پیچھے رہ گیا، اس سارے جو ہلاکا اور غرقا، جو پیچھے رہ گیا، جس نے ان کو چھوڑ دیا، وہ ہلاک ہو گیا اور غرق ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ کشتی نوح میں انسان بھی تھے اور گدھے بھی سوار تھے، سبھی پار اتر گئے۔ اسی لیے لفظ من استعمال کیا گیا ہے۔ من میں تخصیص نہیں ہے کہ کیسا ہوگا تو پار لگے گا۔ اور جب یہ فرمایا کہ جو ان کو چھوڑ گیا ہلاک ہو گیا، غرق ہو گیا، تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یزید صحابی رسول کا بیٹا تھا، لیکن اسے باپ کا صحابی ہونا بھی نہ بچا سکا۔ یہاں بھی من استعمال کیا کہ کوئی بھی ہو جو اہل بیت کی مخالفت میں چلے گا ہلاک ہو جائے گا، اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اللہ اکبر! سب سے بڑا عالم ہو اور ولی ہو، لیکن جو اہل بیت کی مخالفت میں چلا جائے وہ ہلاک ہو جاتا ہے، جو ان سے لگ جاتا ہے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ کہ حر نے بھی حسین علیہ السلام سے 9 محرم کو پوچھا تھا کیا میری بخشش کی کوئی صورت ہے؟ تو مولا حسین پاک نے جواب دیا تھا کہ ہم تو بخشش تقسیم کرنے والے ہیں، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من راکب فیہا فقد نجا۔ سبحان اللہ! ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھوڑا سا اور ذکر قرآنی پڑھتے ہیں اور فکر کرتے ہیں کہ سورہ مبارک صف میں رب العزت ارشاد فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کافروں کا ارادہ ہے کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، اور اللہ کریم فرماتا ہے واللہ متم نورہ، اور اللہ اپنے نور کو پورا کر کے چھوڑے گا، ولو کرہ الکافرون، اور اگرچہ یہ بات کافروں کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ کافر کسی چیز کا دشمن ہے، اس کو بجھانا اور مٹانا چاہتا ہے، اور جسے کافر مٹانا چاہتا ہے، بجھانا چاہتا ہے، اللہ کریم اسے تحفظ دینا چاہتا ہے۔ جسے کافر ختم کرنا چاہتا ہے، اللہ کریم اس کو تکمیل دینا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے جو چیز کافر کو بہتر نہیں لگتی ہے وہ اللہ کریم نے قرآن میں بتا دی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ نور اللہ ہے۔ گویا کافر جس کی مخالفت کرے وہ کتاب کی صورت میں ہو تو بھی نور اللہ، اور اگر کوئی بشر ہے تو بھی نور اللہ۔ اور کافروں کو یہ ناپسند ہے۔ رسالت و نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار قرآن نے خود ہی واضح کر دیا ہے۔ اب جس میرٹ پر نبوت اور رسالت قرآن پاک نے بیان کی ہے، اسی میرٹ پر ہی نبوت کے بعد ولایت ہوگی، اور جیسا نبی ہوگا ویسے ہی نبی کا وصی ہوگا۔
میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اس لیے بھی ہوتی ہے کہ نور اللہ بشر بن کر کائنات میں آ گئے۔ نور کا بشر کی صورت اختیار کرنا دراصل میلاد ہے۔ اس سورہ مبارکہ صف میں رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أحمد۔ سبحان اللہ۔ جب فرمایا مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں اور تورات کی تصدیق کرتا ہوں کہ حق کتاب ہے جو تمہارے ہاتھوں میں آ چکی ہے، اور جو میرے بعد رسول آ رہا ہے اس کی میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ میرے بعد جو رسول آئیں گے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ یاد رکھیں، جو آج بھی ملا سوال کرتا ہے کہ قرآن میں نبی کا میلاد دکھاؤ، قرآن میں نبی کے میلاد کی خوشخبری کہاں ہے، تو اس کو قرآن کی یہ آیات سمجھ نہیں آتی۔ وہ آنکھیں بند کر کے قرآن حفظ تو کر رہا ہے، لیکن وہ تفکر نہیں کر رہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خوشخبری دے رہے ہیں، اور خوشخبری کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بات سن کر سب لوگ خوش ہو جائیں، اور خوش ہونا جو ہے یہ قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے، اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی حق میں جو ہے وہ آیات ہیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ میرے نبی کی خوشخبری عیسیٰ علیہ السلام نے دی، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے جو نام اعلان کر کے بتایا تھا وہ نام احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ معلوم ہوا احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش پر نام ہے، اور فرش پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو جانا اس نام کا، یہی میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اللہ کے نور کا بشر بن جانا ہی میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور پر کیا بات کریں کہ سردار نور جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی تھی کہ میں اگر آگے گیا تو جل کر خاک ہو جاؤں گا۔ جس کی بشریت کا مقابلہ جبرائیل علیہ السلام نہ کر سکے، ان کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف نورانی حیثیت میں ہی معراج پر نہ گئے تھے، بلکہ بشری حالت میں نالین مبارک پہن کر گئے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اعلان کیا، اور اعلان بھی خوشخبری کی صورت میں فرمایا، جس کا اعلان کرنے والا علیہ السلام ہو، اور اس کی والدہ محترمہ کا نام بھی سلام اللہ علیہ بی بی مریم ہو، اور اس کو اللہ رب العزت نے مردے تک زندہ کرنے کا اذن دے رکھا ہو۔ تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ جس کا وہ اعلان کرے گا اس آنے والے کا مقام کیا ہوگا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان کرنے والا کوڑوں کو شفا اور اندھوں کو بینائی عطا کرنے والا ہے، اور اعلان کرنے والا علیہ السلام ہے۔ ان کی جگہ پر بیٹھنے کے لیے رضی اللہ کا انتخاب کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے مولا علی پاک کو وسیع رسول اللہ کہا جاتا ہے کہ اعلان کرنے والے کی والدہ سلام اللہ علیہا ہے، تو آنے والے محبوب الہی کی والدہ بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کو کتابوں میں رضی اللہ کیوں لکھا جاتا ہے؟ اگر آنے والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو والدہ بھی صلوات اللہ علیہا ہے، اس لیے ختم نبوت پر ضرب نہیں لگ سکتی کہ کوئی بھی دعوی نبوت کرے تو پہلے قرآن کے میرٹ کے مطابق اس کی والدہ کو سلام اللہ علیہا ہونا ضروری ہے۔ اگر ماں ہی سلام اللہ علیہا نہیں، صلوات اللہ علیہا نہیں، تو بیٹا نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبی نہیں بنے، بلکہ ماں کے شکم سے ہی نبی تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، خوشخبری دے رہا ہوں، اور آج کا مولوی کہتا ہے کہ میلاد النبی پر خوشی قرآن سے ثابت کرو۔ مبشرم برسول فرمایا کہ خوشخبری دے رہا ہوں کہ ایک رسول آ رہا ہے۔ محمد بن عبداللہ نہیں فرمایا، بلکہ ایک رسول کی خوشخبری دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو ابھی 40 سال کی عمر مبارک میں نبوت اور رسالت کا عہدہ دینے والا مولوی سوچے کہ قرآن پاک کے میرٹ کے مطابق تو وہ پہلے ہی نبی ہیں، کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے تجھے نبی بنا کر بھیجا۔ معلوم ہوا ربیع الاول میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تشریف لائے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے نام احمد بیان فرمایا، اور مولوی کہتا ہے کہ فرشتوں میں عالم نور میں نبی کا نام احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور جب دنیا میں تشریف لائے تو ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا گیا۔ اللہ پاک نے احمد نام رکھا اور دنیا میں نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا گیا۔ یہ کس نے رکھا؟ یہ نام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں نے رکھا۔ اللہ پاک نے قرآن میں احمد بتایا، عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان میں احمد بتایا، اور دنیا میں نام گھر والوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا۔
یاد رکھیں نبوت اور رسالت کا عہدہ تو صرف ہمارے نبی کے پاس تھا، مگر ان کے گھر والوں کی شان بھی دیکھیں کہ جنہوں نے اللہ کریم کا رکھا ہوا نام احمد بدل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھ دیا اور اللہ کریم نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے۔ ان کی عظمت کا عالم کیا ہوگا کہ اللہ کا رکھا ہوا نام بدل دیا اور اللہ کریم کو اعتراض بھی نہ ہوا، بلکہ ان کی پسند میں اپنی رضا شامل فرما کر قرآن پاک میں 4 جگہ پر اپنے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پکارا۔ سورہ فتح میں فرمایا محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معہ، پھر تصدیق کرتے ہوئے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، پھر فرمایا وما محمد الا رسول، پھر سورہ محمد نازل فرما دی اور خود اللہ کریم نے گھر والوں کے رکھے ہوئے نام سے پکارا۔ ان گھر والوں کی عظمت کا عالم کیا ہوگا کہ اللہ کریم نے اپنی رضا ان کی پسند میں شامل فرما کر کہہ دیا کہ ٹھیک ہے۔ جن کے منہ سے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکلا ان کی عظمت تسلیم کیے بغیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیسے سمجھ آ سکتی ہے کہ جن کے منہ سے قرآن نکلا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور چچا ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا اسمتک محمد، میں نے تمہارا نام محمد رکھ دیا ہے، اور اللہ کریم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اور تصدیق بھی فرما دی۔ اور جن یہ اللہ کریم تصدیق فرما دے ان کے کلمہ پڑھنے یا نہ پڑھنے پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں اللہ کریم نے خود احمد نام رکھا تھا، کسی کو معلوم نہیں تھا، تو اللہ کریم کو قرآن میں بتانے کی کیا ضرورت تھی کہ میں نے نام احمد رکھا تھا، انہوں نے بدل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھ دیا ہے۔ اللہ کریم کا بتانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کریم اپنے ماننے والوں کو سمجھانا چاہ رہا ہے کہ ان گھر والوں کو بھی مانو، ان کو بھی منوانا چاہتا ہے، ان کی عظمت و تعظیم کروانا مقصود ہے۔ اسی لیے تو کلموں میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا، احمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھایا گیا۔ کلمہ توحید، کلمہ شہادت، اذان و اقامت میں بھی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے رکھا گیا کہ کلمہ پڑھنے والے ان گھر والوں کے کلموں پر شک نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر تسلیم کرنا عین ایمان ہے، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر سمجھنا عین کفر ہے کہ اللہ کریم نے اپنے نور کو بشر بنایا انسانوں کی ہدایت کے لیے، بشر کی رہنمائی کے لیے۔ نور کا بشر بن جانا انسانیت کی ضرورت ہے، اور نور کو نہ غسل کی ضرورت ہوتی ہے نہ وضو کی ضرورت ہوتی ہے، کہ کبھی کسی مولوی نے یہ نہیں بتایا کہ جبریل علیہ السلام نے غسل کیا، میکائیل نے وضو کیا، کہ نور کو غسل اور وضو کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اور نور کا وضو اور غسل نہ کرنا یہ بات اور ہے، سمجھ آ جاتی ہے، اور بشریت میں آ کر ضرورت غسل نہ ہونا یہ اور مقام ہے اور سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اگر سارے ہی بشر ایک جیسے تھے تو مسجد نبوی میں مولا علی علیہ السلام کے سوا سب کے دروازے کیوں بند کروا دیے گئے تھے؟ حدیث سد الباب جو ہے وہ موجود ہے کتابوں میں، سب کے دروازے مسجد میں کھلے کیوں نہ رکھے گئے؟ مولا علی علیہ السلام کے دروازے کا کھلا رکھنے کا حکم دینا واضح کرتا ہے کہ لوگوں کی بشریت اور ہے اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت اور ہے۔ یاد رکھیں بشر بھی سارے برابر نہیں، قرآن کے میرٹ پر ہم بشریت کو کل سمجھیں گے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کی عظمت ہمیں سمجھ میں آ سکے۔ اللہ اکبر۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔